بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کا عنوان ہے اسرائیل ظالم اور بالادست کیوں، فلسطین مظلوم اور مجبور کیوں، مسلمانوں کا لائے عمل اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست، ایک دہشت گرد ریاست، اور جتنے بھی القابات ہم دے سکتے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، وہ ان ساری ڈیفینیشنز پہ پورا اترتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ 70 سال سے یہ مسئلہ جو کا تو ہے، بلکہ ہر آنے والا دن اہل فلسطین پر ان کے ظلم میں اور ان کے جبر پہ اضافہ کرتا ہے۔ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، دو رویے سامنے آتے ہیں، ایک جو جہاد کرنا چاہتے ہیں، جو وہاں جا کے لڑنا چاہتے ہیں، اور دوسرا رویہ ڈونیشنز کا ہوتا ہے۔ لیکن بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو بے حسی ہی دکھاتی ہے، لا تعلقی ہمیں نظر آتی ہے مجموعی طور پر، اور یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری جو مسلم دنیا کی پالیسیز ہیں اس کے اندر بھی۔ یہ طاقت کی دنیا ہے۔ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود کس طرح ترقی کرتا چلا گیا، اور پوری کی پوری جو ڈیولپڈ ورلڈ کے اس وقت لیڈرز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم، وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہیں، اس اسلحے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہیں یونائٹڈ نیشن کی کسی ریزولوشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن انہیں کے احکامات پر چلتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر بہرحال ایک فکر یہ ضرور بیدار ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح طاقت حاصل کر سکتے ہیں اور ایسا لاہ عمل بنا سکتے ہیں جو نہ صرف ہمارے جذبات کی تسکین ہو، بلکہ مسلمانوں کے اندر بہرحال ایک طاقت اور قوت کا مرکز بھی بنے۔ ہم نعرے لگا رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، شاید ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی لاہ عمل ہے نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں دہائیوں سے ظلم اور بربریت جاری ہے، اور آج جو ان دنوں میں جو اسرائیل فلسطین کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، دل تو خون کے آنسو روتا ہے۔ جیسے ہی ان کی تصویریں یا ویڈیوز سامنے آتی ہیں، دل کرتا ہے کہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے انسان ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ تو ہمارے سیاسی بڑے بھی ادھر بیٹھے ہیں، اور جو یہ میسج ہے یہ پاکستان لیول پہ بھی ہماری آواز جانی چاہیے کہ ہمیں یکجا ہو کے عالمی جو برادری ہے ان سے یہ پرزور اپیل، بلکہ ان سے ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ وہ ظلم اور بربریت ختم کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو دہشت گردی اسرائیل کر رہا ہے اس کو مکمل طور پہ بند ہونا چاہیے، اور ان بھائیوں اور ان معصوم بچوں کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ مکبر کالج، گلوریفائی یور فیوچر۔ میں سب سے پہلے پاکستان کی حکومتوں کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آج تک جو بھی پراپیگنڈا پاکستان کو لے کے کیا گیا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر پاکستان کی تمام حکومتوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور اسے کسی صورت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل کے مظالم کی جو بنیادی وجہ ہے وہ مسلمان ممالک کے اندر تقسیم ہے۔ جب تک مسلمان ممالک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ایک صف کے نیچے کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے، اس وقت تک ہم مظلوم بھی رہیں گے، اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمیں دباتے بھی رہیں گے، اور اس طرح کے مظالم کبھی ہمیں کشمیر کی صورت میں ملیں گے، کبھی افغانستان کی صورت میں ملیں گے۔ اگر ہم ان مظالم کا رستہ روکنا چاہتے ہیں، اگر ہم مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کے اوپر اپنے معاملات کو بہتر کریں، ہم اپنے بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کریں۔ ہم یورپ کے اور جو اسرائیل کے سرپرست ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تک نہیں کرتے۔ اگر ہم صرف بائیکاٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد جہاد تو بہت اگلی بات ہے، جہاد تو پھر ناممکن ہو جاتا ہے۔
برملا کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر سعودی عرب اور ترکی، پاکستان، ایران اور سب مسلمان قوتیں کم از کم ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر کوئی ایک مطالبہ ہی کریں، ان ظالموں کو اپنی رحمت کے صدقے یا اپنے ایک طاقت کے صدقے ان کو ایسا کوئی ان کے اوپر عذاب الہی بھیجے کہ جو پوری دنیا میں عیاں ہو کہ اسرائیل ظلم کر رہا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے۔ ہم تو یہاں بیٹھ کر ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل پر عذاب الہی بھیجے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہم ایک قرارداد منظور کریں کہ گجرات پریس کلب کی توسط سے کہ جو چیزیں اسرائیل میں بنتی ہیں یا ان کے ہواری جو ان کی اس کی پشت پناہی کرتے ہیں تو پاکستانی قوم کو یا اہل گجرات کو ان کی خریداری نہیں کرنی چاہیے اور بالکل ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ابھی یو اے ای نے تسلیم کیا اور پاکستان پہ اوپر دباؤ تھا، سعودیہ بھی تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ یہ انتہائی مناسب وقت تھا کہ نو اور نیور پہ کہ جو ایک ایک لقمہ کر کے انہوں نے پہلے ختم کیا اور اب باقی رہتے ہوئے فلسطین کو بھی اگر ساری مسلمان حکومتیں تسلیم کر لیتی اور اس کے بعد ہم دیکھتے رہتے اور یہ ختم ہو جاتا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس اللہ کے اس وعدے پہ جو ہے وہ عمل کیا ہے، اور جتنا ظلم ان پر ہو رہا تھا، ان کو جیل میں بند کر دیا تھا، اس پہ یہ جو اللہ نے یہ کہا کہ جہنم سے بچانے کا جو ایندھن بننے سے ہمیں بچایا جائے گا جب مال سے، جان سے اور ہم جہاد کریں گے، اور اگر ہم اس کو بہتر جانیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، یہ نہیں ایک دو دفعہ، ہمیشہ اللہ نے لفظ استعمال کیا، ہمیشہ ایک قلیل تعداد کو کثیر تعداد پر غلبہ عطا کیا ہے۔ کرنے کے 3 کام ہیں ہمارے، ہم جو مالی مدد کر سکتے ہیں، اللہ نے جانی جہاد سے پہلے مالی کی بات کی ہے، ہمیں سب کو مالی حصہ جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر پہنچ سکتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں مالی انفاق کرنا چاہیے۔ جہاں پہ ریلی اور جہاں پہ کوئی سیمینار اور جلوس ہو وہاں پہ ہمیں شرکت کرنا چاہیے، اور ان کے بائیکاٹ کی مہم جو ہے وہ جس حد تک ہم میکسیمم اپنا کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے۔ یہودی جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب قوم تھی، اور پھر ان کی بدقسمتی کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے گئے اور ناپسندیدہ قوموں میں شامل ہو گئے، تو وہ ان کی سازشیں تب سے ختم نہیں ہو رہی جس ملک میں بھی وہ ہیں۔ اب اس میں تفرقہ کرنا پڑے گا کہ یہودی کیا سارے یہودی خراب ہیں؟ نہیں، یہودی 2 قسم کے ہیں، ایک پیور جیوز ہیں اور ایک زائنسٹس ہیں۔ جس طرح نازیز نے ان کو قتل عام کیا تھا جرمنی میں، اسی طرح اب یہ فلسطینیوں کا قتل عام اس خطے پہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو بچ گئے تھے اس وقت جرمنی میں جتنے یہودی یا دنیا میں جتنے یہودی تھے، وہ جب یہ اسرائیل بنا سن 1948 میں، بلکہ اس سے پہلے 30 کی دہائی میں فلسطینیوں نے یہودیوں کو، ان کو پناہ کوئی نہیں دیتا تھا، ان کو ایون کوئی ملک رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ سازشی لوگ ہیں، تو تب فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی اپنے ریاست میں فلسطین میں، اور پھر ان کے پیچھے جو دنیا کا سب سے بڑا شیطان اس وقت ہے، موجود ہے اور سازشیں کرتا ہے، امریکہ، اس نے ان کو سپورٹ کرنی شروع کی، اس زائنسٹ سٹیٹ کو۔ یہ جو سٹیٹ اسے کبھی مت کہیں، یہ زائنسٹ سٹیٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے، اور یہ دہشت گردوں کو اس لیے اس خطے میں رکھا گیا کہ یہ امریکن مفادات جو ہیں ان کا تحفظ کرے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کو نہیں دکھایا جا رہا، لیکن بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے، جس طرح راجہ صاحب آپ نے کہا
کہ پوری دنیا کے عیسائی اکٹھے ہو گئے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فریڈم فار فلسطین، فری پیلسٹائن موومنٹ چل رہی ہے پورے یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں. لیکن بدحسی یہ ہے کہ پاکستان میں اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سراج الحق صاحب کو کہ اگر کسی نے ریلیاں نکالی ہیں ان کے حق میں حقیقتاً تو وہ صرف سراج الحق صاحب نے نکالی. مدد کے حوالے سے کام کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی میں الخدمت کو ہی خراج تحسین پیش کروں گا کہ الخدمت نے واحد جماعت ہے پاکستان کی کہ جو اس وقت اس معاملے کے اوپر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے اور سوچ کے لوگوں سے فنڈز اکٹھے کر کے اور وہ ترکی اور ایجپٹ کے راستے اپنے فلسطینی بھائیوں کو بھجوا رہی ہے. میں اس بات پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں اپیل کرتا ہوں سب بھائیوں سے کہ آپ اگر وہاں جا کے پریکٹیکل جہاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے مال سے جہاد ضرور کیجیے. حقیقت تو ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت جمع کرنے کا حکم دیا تھا، اس قوت کا مقصد اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت کے لیے تھا. وہ ڈرائنگ روموں میں، کسی میوزیم میں ایٹم بم کو سجانے کے لیے نہیں تھا. یہ حکم نہیں تھا کہ آپ اپنی قوت کو کسی میوزیم میں سجا کے رکھیں اور پھر اس کی سیکیورٹی کے لیے اربوں ہاں روپیہ خرچ کر دیں. آج مسلمانوں کی دولت ان کے بڑے بڑے محلات اور ان کی زندگی کے عیش و عشرت کے لیے تو خرچ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں. میں نے آج تک کسی مسلمان ملک کی افواج کا طاقت کفر پہ طاقت زمائی کرتے نہیں دیکھا. اپنی ہی قوموں پہ، اپنے ہی مساجد کو بمبوں سے، جہازوں سے اڑاتے دیکھا. فلسطین کے امبیسڈر سے ہماری پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم ہجرت کر کے یہاں سے چلے جائیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہجرت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم اسی زمین پہ اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ دفن ہو جائیں. گجرات پریس کلب کی کیبنٹ کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آواز بلند کرنے کے لیے آج کا سیمینار انعقاد کیا گیا تھا، ہم نے اپنے طور پر اس کا فرض ادا کیا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے جہاں بھی امت مسلمہ کے حوالے سے کوئی ظلم و ستم یا بربریت کے واقعات رونما ہو رہے ہوں، ہم اپنا فرض اسی طرح ادا کرتے رہیں گے. شکریہ.